السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے ٹیچرز کو SNC کی ٹریننگ کے بارے میں مسائل آ رہے ہیں، تو اس بارے میں یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ جس بھی ٹیچر کے جو بھی ایشوز ہوں تو یہاں پہ کلیئر ہو جائیں۔ اور دوسرا یہاں پہ اس میں کچھ ہدایات ہیں پرائمری اساتذہ کے لیے کہ SNC کی طرف سے جو جاری ہو چکی ہیں، SNC اور پھر LMS، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اسی ویڈیو میں ڈیفائن ہوں گی۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلے اس ٹریننگ کے 2 حصے ہیں۔ یہ ٹریننگ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں یہ ہے کہ 3 روز کی آپ کی CNC کی ٹریننگ ہوگی، جو کہ ماسٹر ٹریننگ آپ کی جو مائکروسافٹ ٹیمز کی ایپ آپ لوگوں نے انسٹال کی ہے اس کے ذریعے کرائیں گے۔ پھر یہ 3 روزہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد LMS پورٹل پہ سارے ٹیچر اپنا کورس ورک مکمل کریں گے۔ جو SNC کی جو رجسٹریشن کرائی گئی تھی شروع میں، اسی پہ آپ نے یہ اپنا کورس جو ہوگا، جو کہ سرگرمیاں ہوں گی، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوں گی۔ اچھا، اس کے لیے آپ لوگوں نے 3 باتوں کا بڑا خیال کرنا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ مثلا پہلا ہے کہ ٹریننگ سے پہلے کرنے والے کچھ کامز ہیں۔ مثلا ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا چیز اویلیبل ہونی چاہیے اس طرح سے۔ اور دوسرا، ٹریننگ کے دوران میں آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے کہ ٹریننگ کے درمیان میں آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، یا جو بھی یہاں پہ چیزیں ہوں گی وہ ساری اس ویڈیو میں ڈیفائن ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی تو ٹریننگ ختم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، LMS پورٹل پہ کس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں۔ اچھا، ٹریننگ سے پہلے کرنے کے جو کام یہ ہیں کہ آپ نے 13 جولائی کو کہا گیا ہے، تو 13، 14، 15 انہی کے دوران آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں snc.punjab.gov.pk، جہاں سے آپ نے رجسٹریشن کرائی تھی۔ اور یہاں پہ جو آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا، وہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ اپنا SIS کی ID اور پاسورڈ استعمال کرنا ہے یہاں پہ۔ اور یہ آپ نے کسی بھی براؤزر میں اوپن کریں تو ریکمینڈڈ جو ہے وہ گوگل کروم ہے، جو وہاں پہ جا کے آپ نے snc.punjab.gov کریں گے تو یہ اس طریقے سے۔ اور تیسرا، جو پرائیویٹ اساتذہ ہیں ان کو اپنے اسائن ہو چکے ہیں۔ اچھا، آگے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ لاگ ان ہوں گے اپنے SIS کی ID سے، یا پرائیویٹ ٹیچرز کو جو IDs اسائن ہوئی ہیں اس پہ تو ایک گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، جہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن ہوگا، مکمل ٹریننگ کا شیڈول اسی کے اندر ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس شیڈولز کے ٹریننگ کی جو ڈیٹس، بیچ نمبر اور مائکروسافٹ ٹیمز کا وہاں پہ لنک پڑے ہوں گے۔ اچھا، تو ہر اساتذہ جو ہوگا مقررہ ڈیٹ اور ٹائم کے حساب سے اس ٹریننگ میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لنک پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو لے آئے گا آپ کی مائکروسافٹ ٹیم پہ۔ وہاں سے پھر آپ نے اسی طریقے سے لاگ ان ہونا ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد پھر اسی طریقے سے جو بھی پروسیس ہوگا وہ وہاں پہ آپ کو ڈیفائن کرایا جائے گا۔ اچھا، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لنک وہاں پہ دیے گئے ہوں گے، مثلا SNC کے جب آپ لاگ ان ہوں گے وہاں پہ جو لنک دیے گئے ہوں گے اسی سے ہی آپ نے ٹریننگ میں روزانہ شامل ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ ٹریننگ کا ڈیوریشن زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے آپ اگر موبائل فون یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، تو اس کی چارجنگ کی ذمہ داری بالکل آپ کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو موبائل کی آپ کی چارجنگ مکمل ہونی چاہیے۔ اچھا، 6 نمبر پہ یہ ہے کہ کافی سارے ٹیچرز کے انٹرنیٹ کے پرابلمز بھی بنیں گے، تو لہٰذا یہ بات پہلے بتائی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ کا پیکیج آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تب ہی آپ اچھے طریقے سے ٹریننگ بھی حاصل کر سکیں گے اور جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی وہ بھی پرفارم کر سکیں گے۔ نمبر 7 میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہینڈ فری ہیں تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، تو اس کا استعمال ایک مفید یعنی کہ ہے یہ آپ جن لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو تھے ٹریننگ سے پہلے کے کام۔ ٹریننگ کے دوران آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل وغیرہ ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی اہم پوائنٹس ہوں تو وہ ان کو آپ اپنے کاپی پہ لکھتے ہیں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ جو سائنس والے ہیں تو ان کے پاس متعلقہ مضمون کی بک ہونی چاہیے، جو آرٹس والے ہیں تو ان کے لیے، تاکہ وہاں سے بھی کچھ وہ ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مائکروسافٹ ٹیم میں لاگ ان ہوں گے تو اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں، اور اس چیز کو صرف اسی وقت اوپن کریں جب
آپ کو اس کی ضرورت ہو اسی وقت اس چیز کو مثلا مائک کو آن کریں۔ ویسے اوورآل آپ نے اپنے مائک کو اور کیمرہ کو ڈیورنگ دا ٹریننگ آپ نے آف کرنا ہوگا، جب ضرورت پڑے گی تب ہی آپ نے اپنا مائک اور کیمرے کو آن رکھنا ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ یہی ٹریننگ کے دوران والے کام میں ہے کہ آپ کی جو اٹینڈنس ہوگی، آپ کی جو حاضری ہوگی وہ آن لائن طریقہ سے ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو قائد QAED کی جو ٹیمز ہے وہ آن لائن آپ کی حاضری کے لیے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا آن لائن رہنا ہی لازمی ہے، ٹریننگ میں حصہ لینا ہی لازمی ہے۔ اچھا، نمبر 6 پہ ہے کہ مضمون سے متعلقہ اور SNC سے متعلقہ سوال و جواب میں بھرپور حصہ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کے ذہن میں کچھ کوئریز ہوں گی تو جب کویسچن آنسر کا سیشن ہوگا تو اس وقت آپ اپنے سوال لازمی وہاں پہ اٹھائیں، جس کے جو پوائنٹس آپ نے کلیئر کرانے ہیں۔ تو یہ چیز لازمی دیکھیں کہ ڈیورنگ دا پریزنٹیشن جب کویسچن آنسر کا سیشن ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی بھرپور شرکت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مضمون سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، SNC سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہیں وہ ہیں ٹریننگ کے اختتام پر آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ ٹریننگ تو جب آپ کی 3 روز کی ٹریننگ ختم ہوگی تو پہلا ٹائم ہی آپ نے یہی کرنا ہے کہ LMS پہ جو آپ کے کورس دیا گیا ہوگا وہ آپ نے مکمل کرنا ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جو کورس ہوگا وہ مختلف PDF کی فائلز کی طرح ہو سکتا ہے، آڈیو ویڈیو، کوئی سوالات جوابات ہو سکتے ہیں، ان سب کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مکمل کرنا ہوگا۔ اچھا، جیسے جیسے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے جائیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، آڈیوز وغیرہ سنیں گے، جو کوئزز وغیرہ ہوں گے وہ دیں گے، PDF فارم میں جو فارمیٹس ہوں گے ان کو کریں گے، سوال جواب کا سیشن جو ہوگا وہ کریں گے، تو آپ کا جو پروگرس کا جو گراف ہوگا وہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کے حساب سے آپ کی جو پروگرس رپورٹ ہوگی ایک قسم کی وہ اپ ہوتی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کورس ختم کر لیا تو سکسیزفل یعنی کہ کمپلیشن کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ الاٹ ہو جائے گا اور وہ آپ وہاں سے LMS سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور بعد میں اس کو کہیں سے بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ نمبر 5 میں یہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو آپ اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں اپنی تعلیمی اسناد کے ساتھ رکھیں، اور جب بھی کبھی آپ کو محکمہ ایجوکیشن اس چیز کی ڈیمانڈ کرے تو آپ وہ سرٹیفکیٹ ان کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ جی آپ نے اپنا LMS کورس جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ابھی جو آپ کو اکاؤنٹ ملا ہے مائکروسافٹ کا یہ فری ہے۔ بعد میں اگر آپ اس ڈیوریشن کے دوران اپنا یہ کورس مکمل نہیں کر پاتے اور سرٹیفکیٹ آپ کا جنریٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو سیدھی سی بات ہے بعد میں پے کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ LMS کا کورس بھی یہاں سے جلد از جلد مکمل کر کے اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ تھی آج کی یہ ویڈیو، امید ہے کہ اس میں آپ سب اساتذہ کرام کو ٹھیک طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون کون سی ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔